آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ ہے فطرہ۔ انشاءاللہ عید بھی آنے والی ہے اور بہت سے لوگوں کو فطرے کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ فطرانہ دینا کیسے ہے اور کن لوگوں پر واجب ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم بیان کریں گے اس کی جنس کیا ہے، مقدار کیا ہے، اور ساتھ ہی احادیث کی روشنی میں فطرے کی حیثیت کیا ہے۔ تو ہر روز کی طرح نہایت ہی قابل احترام عزت مآب عالی جناب عالی قدر محترم قبلہ مولانا سید شہریار رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم علمی استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ساتھ میں تمام آپ کے ساتھ پوری ٹیم میں سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آپ کو سلام تو خوش رکھے۔ آپ بہت ہی اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں اور ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں، ہماری پوری ٹیم اور بالخصوص الجل ٹی وی نیٹ ورک۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم فطرے پہ بات کریں، تو سب سے پہلے اب یہ بیان کہ فطرے کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فطرے کے معنی چند اعتبار سے ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ افطار سے ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں ہے، اور پھر اس خوشی میں ہمیں ایک زکوٰۃ دینی ہے، ایک خاص مال دینا ہے خاص نیت سے۔ اور دوسرا فطر کے معنی کیونکہ فطرت سے ہے اور خلقت سے ہے، تو وہاں پر مراد یہ ہوتی ہے ایسی زکوٰۃ کہ جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور ہماری خلقت سے ہے۔ اور عید الفطر کے عنوان سے ہی ایسی زکوٰۃ یا ایسا مال جو عید الفطر کے دن دیا جائے، اس نسبت سے اس کو فطرہ بھی کہا جائے۔ ماشاءاللہ بہترین۔ ساتھ ہی ماشاءاللہ میں بہت ہی اچھی وضاحت کی ہے، فطرے کے بارے میں بیان کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم فطرانہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کے معنی کی خبر نہیں ہوتی کہ ہے کیا حقیقت میں، کیونکہ سنی سنائی لوگ زیادہ تر اس پہ ہی عمل کرتے ہیں، جو بات سن لی اسے فالو کر لی، اس پہ عمل کر لیا۔ قبلہ ساتھ یہ بیان کیجیے گا کہ جو فطرانہ ہے یہ احادیث کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے، ائمہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی سب سے پہلے تو قرآن میں جرنلی جہاں پر بھی ذکر آیا ہے زکوٰۃ کا، تو کل ہم نے توجہ دلائی تھی کہ زکوٰۃ کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال دینا۔ اسی میں زکوٰۃ بھی ہے، یعنی زکوٰۃ ایک جرنل مفہوم ہے، اس میں ایک زکوٰۃ خاص ہے، پھر ایک خمس ہے، پھر صدقات بھی ہیں اور فطرہ بھی اسی میں۔ تو جہاں پر بھی زکوٰۃ کی آیات ہیں ان میں یہ تمام اموال شامل ہیں۔ اور ایک روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی قد افلح من زکاہا میں، کہ اس کے بھی مصادیق میں سے ایک مصداق جو ہے وہ زکوٰۃ الفطرہ ہے۔ اب روایات میں اسے ماہ رمضان کی تکمیل کے عنوان سے کہ اس کے بعد ہم شکرانے کے طور پہ اللہ کی مخلوق تک کچھ مال پہنچائیں، اسی طریقے سے اس دن یعنی عید کے دن روزہ نہیں ہے، جو افطار کر رہے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک جشن کا دن ہے، اور اس دن کھانے پینے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، تو اس دن پھر ہم اللہ کی مخلوق تک صدقہ بھجوائیں۔ اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ یہ ایک اگلے سال تک کی حفاظت کا سبب ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جن کا ہے جلد سے جلد دیا جائے اور اس کے ذریعے سے ان کی عمر کو بڑھایا جائے اور ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا جائے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ بھی دینا چاہیے، اس کے علاوہ بھی جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قبلہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ تاکہ جو غرباء ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، ان کا بھی مال پہنچے۔ یہ دین نے بتایا کہ امیر لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ تو خوشی کرتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، سب کچھ کھانا اچھا بنتا ہے، غرباء کے پاس یہ چیزیں نہیں مہیا ہوتی، اور بہت سے غریب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عید والے دن بھی اچھے لباس نہیں پہن سکتے۔ تو یہ اسی طرح فطرہ ہے کہ ان تک مال پہنچے تاکہ وہ بھی اس کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ قبلہ ساتھ یہ بیان کیجیے گا کہ فطرانہ جو ہے، فطرہ جو ہے، اس کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ اس کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان
بالغ ہو، عاقل ہو، اور عید کی رات میں اس کے پاس اتنا مال ہو. اب یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ پورے سال کا خرچہ ہو یا اس کے پاس کھانا پینا اتنا ہو کہ جو کہہ سکے کہ میں مستطیع ہوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا. تو یہ تو ہیں اس کی شرائط. اور دینا کتنا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ یہ جو سال بھر کا کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے بعض کا ہوتا ہے کہ لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جی انہیں وہ مراد ہے کہ اس کی اپنی جاب ہے اور ایک مستطیع ہے، یہ نکال سکتا ہے تو نکال دے. حتیٰ اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ نکالنا چاہے تو بھی بہتر. اچھا، یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے واجب ہونے کے اعتبار سے. واجب ہونے کی شرائط ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں، ایک کہا جاتا ہے معمولاً کہ یہ اپنے کفیل ہیں. ہاں، اب اگر فرض کریں کہ کسی کی زمین ہے اور اس سال اس میں کوئی وبا آ گئی، کوئی کیڑے وغیرہ پڑ گئے، اب اس عنوان سے بھی دیکھا جائے اور ان پورے گاؤں والوں کے پاس اس دفعہ اپنے ہی حساب سے کم ہے، تو کیا اب ان پر واجب ہے دینا؟ دے دیں گے تو بہت اچھا ہے، لیکن اب وہ حساب لگاتے ہیں ان کے پاس اتنی گندم نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، تو کہا جائے گا وہ نہ دیں. یا مثال کے طور پر ایک آدمی کسی شہر میں گیا ہوا ہے اور وہاں اس کے پاس کوئی ایسا آسرا نہیں ہے، ایک محدود لمیٹڈ پیسے اس کے پاس ہیں، تو کیا وہ نکالے؟ تو کہا جائے گا نہیں، کچھ اس کی سچویشن کلیئر نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے. بس آج کل کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے جس کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اور ایک اچھی لائف گزر رہی ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے اور یہ جاب وغیرہ کا سلسلہ عموماً جیسے کہ چلتا رہے گا، تو اس پر واجب ہے. لیکن واجب ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اگر وہ نکال دے گا تو حرام ہو جائے گا. یعنی واجب جب کہتے ہیں تو یہاں ضروری ہے یہ کرنا، لیکن اگر پھر بھی نکالنا کوئی چاہے تو بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد ساتھ یہ بیان کیجیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک خمس، انشاءاللہ ہم کل خمس پہ بات کریں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا بہت ہی مہم مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خمس نہیں نکالتے، صداقت تک حق ان کا نہیں پہنچاتے. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو صداقت کو بھی صدقہ اور زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ فطرانے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی غیر سید یا سید، اگر کیا سید کو فطرہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو پہلا موضوع ہے اس کو ڈسکس کیا جائے کہ صدقہ دو قسم کا ہے. ایک کہا جاتا ہے صدقہ واجب اور ایک ہے صدقہ مستحب. صدقہ واجب ہوتا ہے زکوٰۃ اور فطرہ. صدقہ مستحب بھی ہے جیسے کہ عام طور پر انسان قربت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ نکالتا ہے سفر پہ جانے سے پہلے، یا ڈیلی صبح کو، یا ڈیلی رات کو، یا بیماری کے وقت، یا شادی میں. یہ جتنے ہیں سب صدقہ مستحب بھی ہیں، یعنی واجب نہیں تھے، نکال دی. اب ان میں جو واجب صدقہ ہے غیر سید کا، وہ سید پہ حرام ہے. یعنی جو واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ اور فطرہ غیر سید کا، وہ سید پہ حرام ہے. لیکن سید کی زکوٰۃ اور سید کا فطرہ سید کے لیے جائز. سید کو دے سکتا ہے فطرہ. جی. بہتر. اب آ جاتا ہے مستحبی صدقہ. مستحب صدقے سے کیا مراد ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ صدقہ کسی بھی قسم کا ہو، اس میں توہین نہ. سب سے بڑی بات، سب سے اہم چیز یہ ہے. اب مستحب صدقہ کیا ہے کہ فرض کریں کسی کے شادی ہو رہی ہے اور وہ صدقہ نکالتا ہے کہ یا اللہ تو میرے گھر میں برکتیں بھیج، میں اس تیرے مال کے ذریعے سے جو تو نے مجھے دیا ہے، البتہ حلال کا، میں تیرے ایک بندے کو یہ دے رہا ہوں، اور در حقیقت یہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو ایک اللہ کی مخلوق تک پہنچا رہا ہوں. اب اگر اس طریقے سے کوئی غیر سید بھی مستحبی صدقہ نکالتا ہے، لیکن چاہے وہ سید کو دے چاہے وہ غیر سید کو دے، لیکن احترام کے ساتھ دے، اور صدقے کا اس کو معنی پتہ ہو کہ اللہ کے حلال مال میں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے
اپنے کاموں میں برکت کے لیے اللہ کی ایک مخلوق کے پرابلم کو سالو کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ پر ایک لطف و کرم کرے اور میری مشکلات کو حل کرے یا مجھ پر برکتیں نازل کرے، نہ اس عنوان سے کہ اس طرح سے گھمایا اور صدقے کو تو اس کے اندر بخار چلا گیا، امیر کا بخار غریب کے بچے میں چلا جائے گا، یہ تصور اگر صدقے کا ہے تو بالکل غلط ہے۔ بس صدقے میں اصل چیز ہے حلال مال سے ہو، قربت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، یہ سوچ کے دیا جائے کہ یہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے۔ کہ مثال دی جائے کہ جیسے اگر ہم کسی کو گفٹ بھیجتے ہیں بائی پوسٹ اور پوسٹ آفس کو جا کے دیتے ہیں، پوسٹ آفس میں جا کے کسی کو دیتے ہیں، تو یہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھجوا رہے ہوتے ہیں؟ جی بھجوا رہے ہوتے ہیں، وہ ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو صدقے کو بھی یہی سمجھا جائے کہ ہم یہ اللہ کو دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس سے توقع نہ رکھیں حتیٰ سلام کی، جس کو دے رہے ہیں اس سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آج احسان کرتے ہیں دے کر، غلط ہے، باطل ہے وہ صدقہ، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ اس صدقے کی وجہ سے برکتیں نہیں آئیں گی، اس صدقے کی وجہ سے بلائیں نہیں جائیں گی۔ بس اگر کسی کو دیا تو اول تو یہ کیفیت، یہ نیت ہو، اور اگر دینے کے بعد احسان جھاڑا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بلائیں رکی تھیں وہ پلٹ کے آ جائیں گی، کیونکہ حکم کیا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو منت اور اذیت کے ذریعے سے باطل نہ کرو۔ بس ہم نے یہ صدقہ دیا تھا تو یہ بلائیں رکی رہیں، ایک شیلٹر آ گیا بیچ میں۔ جیسے ہی ہم نے کسی کی توہین کی، جیسے ہی ہم نے اس کو احسان جتایا تو وہ صدقہ ضائع ہو گیا۔ وہ جو ضائع ہوا تو جو بلائیں رکی تھی وہ آ گئیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک سیلاب روکا ہوا تھا اور ہم نے ڈائنامائٹ کے ذریعے سے اس کو توڑ دیا، اس رکاوٹ کو، تو یہ صدقہ ایک رکاوٹ تھی، وہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی۔ لہذا کیا خوبصورت جملے ہیں ماشاءاللہ۔ اس موضوع کو یاد رکھیں، خصوصاً فیملیز میں، کہ شوہر اگر دے رہا ہے اور پتہ ہے کہ بیوی تانا دینے والی ہے، اور بیوی اگر دے رہی ہے تو خیر اگر وہ شوہر کے مال میں سے دے رہی ہے تو پھر تو شوہر سے پوچھ کے دینا ہوگا صدقہ دینے کے بارے میں۔ لیکن اگر وہ کہے کہ بھئی چند لوگ ہیں آبرو والے ہیں، انہوں نے نام بتانے کو منع کیا ہے، آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، تو پھر بیوی کو بھی راز رکھنا ہوگا۔ لیکن بہتر یہی ہے ایک دوسرے کا راز رکھیں اور بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بھائی یہ کبھی بھی ہم بھی محتاج ہو سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو دے رہے ہیں، اللہ روک بھی سکتا ہے، اور جس طرح سے آج ہم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں ایسے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اپ اینڈ ڈاؤن دنیا میں رہتے ہیں، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کی اولادیں جو ہیں وہ چودھریوں کی، وڈیروں کی، سرداروں کی، سب کی فقیر ہو جاتی ہیں نسلیں، اور بعض وہی لوگ کہ جو ان کے گاؤں میں ہاری مواری اور غریب اور جن کی بے عزتیاں کی جاتی تھیں ان کی اولادیں اوپر آ جاتی ہیں۔ یہ سائیکل چل رہی ہے، یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ کیفیت ہو۔ اب اس کیفیت کے بعد کوئی غیر سید بھی اگر سید کو اپنا مستحب صدقہ دیتا ہے، لیکن اس کیفیت کے بعد وہ جو کیفیت ہے بے عزتی کے ساتھ کہ مثلا ایسے دیا جا رہا ہے یا لٹایا جا رہا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی آبرو والے کی شان میں نہیں ہے، اور سادات کی خصوصاً کیونکہ اس میں توہین ہوتی ہے ان کے لیے وہ اس قسم کا تو بالکل غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کیا گیا بالکل صحیح نہیں، خمس تو ایک الگ ہے، لیکن فرض کریں ایک سید، ممکن ہے بعض کوئی چیز ذرا سمجھ میں نہ آئے، اس وجہ سے بار بار توجہ دے رہے ہیں کہ اگر ایک سید ہے، نیک ہے، حلال کا مال ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ پیسہ میں تجھے دے رہا ہوں، اور احترام کے ساتھ ایک سید کو لا کے دے دے، صحیح ہے۔ تو غیر سید کا واجب صدقہ یعنی فطرہ اور زکوٰۃ یہ حرام ہے، کس کے اوپر؟ سید کے اوپر۔ لیکن سید کا زکوٰۃ اور فطرہ سید کے لیے بھی جائز ہے، غیر سید کے لیے بھی جائز ہے، لیکن ان سب لوگوں کو یہ مال اللہ کو دینا ہے، لینے والے کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، احسان جتلانا ہے، بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ سب ہو اور احترام کے ساتھ دینا ہے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں حرکتیں ہو رہی ہیں، بلکہ میں تو بہت واضح کہوں کہ اتنا نیچ کام ہو رہا ہے، بلکہ اور لفظ کے جو اتنا مناسب نہیں ہے، انتہائی کمیونگی کا کام ہو رہا ہے، کہ وہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایک بوری پہ 5 آدمی ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کو دے رہے بالکل قبلہ، ایسے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بلکہ تصویر بھی وائرل میں نے خود دیکھی ہے۔ ہاں، تو یہ بعض جگہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، بالکل کوئی شک تو نہیں۔ اب بعض دفعہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جا کے دے نہیں سکتے، لوگوں کو آنا ہے، آنے کے لیے نام لکھنا ہے،
اس میں بھی بہت احترام کیا جائے، ٹائمنگز کو ڈیوائڈ کیا جائے. بعض آبرو والے لوگ ہیں ان کو کہا جائے کہ صحیح ہے آپ کتنے بجے آئیں. اب مثال کے طور پر ہمیں دینا 100 لوگوں کو ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں 5 آدمیوں سے کہ آپ آ جائیے گا 4 بجے. جیسے بعض لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے دیتے ہیں، دینے ان کو 50 ہیں راشن، وہی اول تو لے جا کے دے دو. دوسری بات یہ ہے یا کسی عالم کے ذریعے سے دے دو تاکہ عزت محفوظ رہے. چلو اپنے گھر سے ہی دینا ہے تو انسان بڑے ادب سے کہے کہ آپ آ سکتے ہیں یا میں آپ کے یہاں پہنچا دوں. اب آپ نے دینے تو 50 ہیں پورے رمضان میں، شور پورے خاندان میں کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جاتا ہے، ایک خاص ڈیٹ میں لمیٹڈ ٹائم میں کہہ رہے ہیں کہ 50 آدمی آ جائیں تاکہ رش لگ جائے. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 50 میں سے آپ 2 کو دیتے پہلی رمضان کو اور کہتے کہ آپ میں آپ کے یہاں پہنچا دوں یا آپ آ جائیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آئیے. آپ صبح 10 بجے آ جائیے. اب وہ اکیلا آدمی صبح 10 بجے چلا جائے لے. دوسرے کو کہا جائے کہ آپ 4 بجے لے جائیے. ہاں اب اگر کہیں لاکھوں راشن جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی پورا عزت آبرو کا خیال کرنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں 10 راشن اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ لمیٹڈ ٹائم پہ افطار کے ٹائم پہ رشتے داروں کو بھی بلایا ہوا ہے تو یہ پورا مجمع سامنے آئے تاکہ ہم بتائیں کہ نہیں تاکہ محلے والوں کو گلی والوں کو پتہ چلے کہ جب راشن دے رہے ہیں خدا کی راہ ہم اللہ کے لیے کرتے رہتے ہیں. اللہ کے لیے کرتے رہتے اپنے کام نہیں، ظاہر وہ خدا کے لیے کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو بس صدقے میں جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ انسان نہ دے تو شاید اتنی بلائیں نازل نہ ہوں. صدقہ نہ دینے والا، ماشاءاللہ یہ بڑی سینسٹیو بات کر رہے ہیں، جو صدقہ نہیں دے رہا وہ شاید بہت اچھا کام کر رہا ہے اور شاید بلاؤں میں مبتلا نہیں ہو رہا. کس کی نسبت؟ ان لوگوں کی نسبت جو بے عزتی کر کے دے رہے ہیں، کیونکہ وہ دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں کسی کی آبرو کو. بس دوبارہ ہے بلکہ 3 دفعہ شاید ہم کہہ چکے، اب تیسری دفعہ ہے چوتھی دفعہ ہے کہ وہ اللہ کو دیں. اور روایات میں نقل ہوا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا وہ ہمارے غریب شیعوں کے ساتھ نیکی کرے. بس اگر کوئی چاہتا ہے توسل کرتا ہے مولا امیر المومنین سے یا بلکہ سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مولا امیر المومنین سے، جناب سیدہ سے، یا مثال کے طور پہ حضرت عباس سے کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کھانا دینا چاہتا ہوں، تو اب ان کو تو نہیں دے سکتا جا تو کیا کرے؟ وہ ان کے چاہنے والوں کو دے. لیکن کس طرح سے دے؟ حضرت عباس کو معاذ اللہ دروازے پہ بلا کے توہین کے ساتھ دیتا، رسول اللہ کو توہین کے ساتھ دیتا، اسی احترام سے کہ یہ اصل میں ان کے پاس جا رہا ہے. ایسا اگر کام ہوگا تو برکتیں نازل ہوں گی. ورنہ یہ جس قسم کے صدقے بازی کے یہ کام ہو رہے ہیں، صدقے بازی میں کہوں گا، یہ توہین کے کام ہو رہے ہیں. اس میں اور زیادہ توہین ہو رہی ہے کیونکہ کسی کی عزت جا رہی ہے. آپ نہ دیتے تو شاید عزت نہ جاتی، پھر فوٹو میں کھینچ کے کون سا کمال کیا. دیکھیں اس میں بعض دفعہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، آئیڈینٹی کارڈ کی ضرورت ہو، اس کو بھی راز رکھا جائے، اسے بھی بعد میں کھول کے پبلک نہیں کیا جائے، اس کو گناہ کا کام ہے. تو ائمہ کی روش یہ تھی کہ وہ رات کو دیتے تھے، اپنا چہرہ چھپا کے دیتے تھے. تو اب وہ بڑی اچھی روش ہے. آج کل جدید دور میں فرض کریں دھاندلیاں ہو رہی ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن مثال کے طور پر اپنے رشتہ داروں کو انسان اپنے ایک رشتہ دار کو اگر بھیجنا ہے تو اس کو چپکے سے دے دیا یا اس کے بینک میں ٹرانسفر کر دیا یا کسی بھی طریقے سے دے دیا. جب دینے والے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ گھروں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے بھائی کو یا رشتہ دار کو دے رہی ہے تو کتنی اس کی عزت کا خیال کرتی ہے کہ میرے سسرال والوں کو پتہ نہ چلے. یا اگر شوہر بعض دفعہ خوبصورت مثال دی ہے، یا شوہر بعض دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے ڈر کر جب بہنوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو کتنا خیال کرتے ہیں. اس سے 1000 گنا زیادہ خیال اللہ کی دیگر مخلوقات کا کریں کہ ان کی عزت نہ جائے. بے شک بے شک. کسی خاتون سے پوچھیں تم اپنی بہن کو دینا چاہتی ہو تو پسند کرتی ہو کہ سسرال والوں کے سامنے فوٹو دی جائے؟ نہیں نا. تو بس اللہ کی مخلوق بھی سب ہمارے بہن بھائی ہیں اور سب ہمارے جو ہیں وہ جسم کا حصہ ہے. تو اس کے بعد اب دوبارہ مسئلہ کلیئر ہوگا کہ بعض دفعہ ممکن ہے لوگ اسے کلیئر نہ محسوس کر سکیں کہ غیر سید اگر ان شرائط کے ساتھ اللہ کی راہ میں
ایک مستحب صدقہ لا کے سید کو دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جب اللہ نے صدقہ کہا ہے تو وہ صدقہ شرائط اور ایٹیکیٹس کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ، اور اس میں اصل چیز بہت احترام۔ ہی آپ یقین کریں کہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے، میں وہ یوں لفظ میرا طواف ہی کر رہے ہیں، یا میں ان کا طواف کر رہا ہوں، میرے دل سے بات نکل، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ناظرین سے لازمی بات کہنا چاہوں گا، جتنے ہمارے سننے والے ہیں، یاد رکھیے گا قبلہ نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ ائمہ علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گھر میں حاضری بناؤں، کھانا بناؤں تاکہ میرے گھر میں امام آئیں، اور لوگ طرح طرح کے ٹوٹکے کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر کے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، کسی طرح امام سے ملاقات کر لیں، امام کی خدمت کر سکے۔ صرف قبلہ نے فرمایا کہ آپ کم سے کم جو ان کے آج کے چاہنے والے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ امام کے چاہنے والوں کی خدمت نہ کر سکتے تو آپ امام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ قبلہ آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، آپ یقین کریں میرے دل میں لکھا گیا یہ، اللہ آپ کو سلام تو خوش رکھے۔ قبلہ ساتھ یہ بیان کیجئے گا کہ فطرے کی جنس اور مقدار کیا ہے؟ جو بھی کھانا، مین کھانا، جیسے کہ ہمارے یہاں روٹی ہے، چاول ہے، اسی طرح سے اور مہنگے میں آ جائیں تو کھجور اور کشمش اور منقع ہے، اور جن علاقوں میں اور مثال کے طور پر جیسے کہ بعض جگہ فقہ میں بیان ہوا کہ یمن کے بعض علاقوں میں خاص قسم کا باجرہ ہوتا ہے، وہ کھایا جاتا ہے، تو وہ جو مین خوراک ہے اس کا 3 کلو یا 3 کلو کے برابر پیسے۔ اب یہ فقہ میں بیان ہوا ہے، یہی مراجع کا فتویٰ ہے۔ اب یہاں لوگ ایک موضوع اٹھاتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ بھائی یہ تو واجب ہے، آپ 1 کروڑ دے دیں۔ ہم سے اگر ایک آدمی سوال کرتا ہے غریب، تو ہم بتائیں گے 3 کلو کے برابر دے، تو غریب سے مراد یعنی جس پر واجب ہے۔ ہم سے سوال کرتا ہے ایک ارب پتی آدمی، تو کیا بتائیں؟ 1 لاکھ بتائیں اس کو؟ نہیں، یہی بتایا جائے گا، لیکن ساتھ میں تشویق کی جائے گی کہ جب آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ نکالیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم عید کے دن فطرہ دے رہے ہیں، تو یہ غریب رمضان میں کیا کرے؟ ارے کوئی رمضان میں حرام تھوڑی کہا ہے، رمضان میں کچھ اور دو اس کو۔ ہم عید کے دن فطرہ دے رہے ہیں تو غریب کا بچہ عید کے دن کپڑے کہاں بنائے گا؟ بھائی عید کے دن 3 کلو کھانے کے برابر کہا گیا ہے، تم رمضان میں اس کے بچے کو کپڑے دے دو۔ کہا کس سے گیا ہے؟ کہا اس سے گیا ہے جو دے سکتا ہے، جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے۔ اب دینے والوں کے بارے میں ہم بات شاید میں بھول نہ جاؤں بات، کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ عید سے پہلے، کیا اگر فطرہ عید سے پہلے نکالا جا سکتا ہے؟ کہا جب چاند رات ہوتا فطرہ نکالا جائے، کیا اگر کوئی بندہ چاہے کہ 25 ماہ رمضان ہے، 20 ماہ رمضان ہے، فطرہ نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں نکالا جا سکتا؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کو دینا ہے اس کو دے دیں، اور اس سے کہیں کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے قرضے کے طور پہ، اور عید کی رات کو اس کو معاف کر دیں۔ لیکن یہ تو جب ہے نا کہ جب ہمارے پاس صرف یہی پیسہ ہے، ہم ایک الگ بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں وہ آدمی کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پر پاکستان وغیرہ میں اگر آپ اندازہ لگا لیں، ایک آدمی جو بہت ہی اس کے حالات خراب ہیں، اس وقت وہ بالآخر معاشرے میں دینا لینا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ شادی میں یا مثال کے طور پر فقیر کو، وہ بھی تو فقیر کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ایک بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ آدمی، اب وہ جو بالکل اس کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ بھی دیتا ہے، مثال کے طور پر 10 روپے دے دے گا آج کل۔ صحیح؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کروڑ پتی ہو گیا ہے تو اس کے کپڑوں کا اسٹینڈرڈ بڑا ہے، موبائل کا اسٹینڈرڈ بڑا ہے، گاڑی کا اسٹینڈرڈ بڑا ہے، گھر کا، فرنیچر کا، کٹلری کا، کراکری کا، اور گفٹ کا، سفر کا، اور ہوٹل میں جا کر ٹپ کا معیار بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے؟ بالکل بڑا۔ جب ہر چیز کا معیار بڑا ہے، وہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال سے بڑا ہے نا۔ بس اتنا ہی معیار بڑھنا چاہیے صدقے کا۔ یعنی اگر ہم غریب تھے، حالات ہمارے اچھے نہیں تھے، اور دن میں مثال کے طور پر 5 روپے صدقہ نکالتے تھے یا کبھی کبھی نکالتے تھے، تو جب مالدار ہو گئے تو یہ بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کراچی میں ایک فلاحی تنظیم والوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ کراچی میں ڈیفینس میں 2000 گز کا تقریباً ایک گھر، کہ جس میں کئی جنریٹر اپنے ذاتی لگے ہوئے ہیں جو ظاہر ڈیزل سے یا پیٹرول سے چل رہے ہیں،
اور 6-7 گاڑیاں کھڑی جن کے یہاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے یہاں 3 مہینے بعد جب صندوقچی میں کلیکشن کے لیے جاتے ہیں تو ریزگاری سے 60-70 نکلتے ہیں، کہ جو ہوٹل میں جا کے 1000 ٹپ دینے والے ہیں منیمم. بالکل صحیح. وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ چوراہوں پر یا گاڑیوں میں ریزگاری رکھتے ہیں اور چوراہے پہ آنے والے کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں صدقہ ہو گیا. کچھ لوگ والٹ کے بھاری پن کو کم کرنے کے لیے اور ریزگاری نکالنے کے لیے کہتے ہیں جیسے یہ بھی نکال دیں، اچھا یہ بھی نکال دیں، جبکہ جو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے ان کو زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہیے، اور جتنا نکالیں گے اتنی برکت ہوگی. برکت ہوگی، بے شک بے شک. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ عید کے دن تو یہ نکالنا ہے، عید سے پہلے حرام تو نہیں، آپ اور مال میں سے نکالیں. بہتر ہو گیا. دیکھیں یہ تو مسئلہ یہ آ گیا کہ فرض کریں ہمارے رشتے دار ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور ہم اسے دینا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ ہم عید سے پہلے دے دیں گے، یا کہیں گے یہ قرضے کے طور پہ تمہیں دے دیا اور عید کی رات اس کو بخش دیں گے. صحیح. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے ہم؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اسی بات میں سے، کہ کیا لازم ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم فطرہ دینا چاہ رہے ہیں اسے بتایا جائے کہ فطرہ ہی ہے؟ فور ایگزامپل کہ کسی کے خاندان والوں کو پتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو، کہ فلاں رشتہ دار اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اس پہ غربت آ گئی ہے، وہ مانگ بھی نہیں سکتا. وہ اپنے رشتہ داروں سے، کئی لوگ مانگنا توہین سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حالات ہیں بس گزارا کیا جائے. اگر کیا واجب ہے یا لازم ہے اسے بتایا جائے کہ فطرہ کی ہم دے رہے ہیں؟ نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ منع کر چکا ہو تو پھر نہیں دے سکتے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہاں پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں دینا ہے، لیکن اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ منع کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی احترام کے ساتھ اس کو دے دیا جائے، اب اس میں ظاہر احترام کیا ہے؟ دیکھیں ایک آدمی، ایسے بعض ہوتے ہیں لوگ ملنے والوں میں جو واضح کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی بھی پیسہ ہو دے دیں، صدقے کا ہو، امام زامن کا ہو، تو ان کو آپ ریزگاری بھی دیں تو وہ تھیلی کی صورت میں لے جائیں گے، پلاسٹک بیگ میں. صحیح. لیکن ان کو بھی اگر ان پیسوں کو آپ بدل کر پتہ چلا کہ 80 روپے تھے تو آپ نے 100 کا کر دیا، 800 تھے تو مثلا 780 تھے تو آپ نے 800 کر دیے، ایک راؤنڈ فگر ادب سے احترام سے لفافے میں کر کے اس کو دے دیا. لیکن فرض کریں کہ یہی ریزگاری آپ نے کسی ایک آدمی کو جو ہے تو پریشان اس کو دے دی تو ممکن اس کا ہارٹ فیل ہو جائے. تو جتنا زیادہ ہو، وہی جو ہم نے بات کی دوبارہ اس کی تکرار نہیں کریں گے، کہ اللہ کو دیا جائے اور معصومین کی خدمت میں دیا جائے اور بڑے ادب سے اور احترام سے دیا جائے. خالص ہو کے اللہ کی راہ میں دیا جائے. بے شک. اب اگر تھوڑے سے کم ہیں ہمارے معاشرے میں ریاکاری بہت زیادہ ہے. اچھے نوٹ کو احترام کے ساتھ لفافے میں، یہ آپ کی خدمت میں ہے. اب اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ اتنا آبرو والا ہے اور وہ پوچھتا ہے کیا ہے، نہیں آپ کی خدمت میں آپ رکھیے، بس بتانے کی تفصیل ضرورت نہیں. کیا کہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہت ہی ریاکاری بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہر انسان چاہتا ہے، چاہے رشتے دار کوئی دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سب کے سامنے دکھا کے دوں تاکہ لوگ کہیں یار یہ تو بہت اچھا انسان ہے، بہت پرہیزگار انسان ہے، یہ خدا کی راہ میں مال دے رہا ہے، یہ کر. لیکن آپ کی وہی بات کہ جو دکھاوا کر کے دے گا اس کا نہ فطرہ نہ زکوٰۃ کچھ بھی قابل قبول نہیں، وہ ضائع ہی مال. ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے. تو اللہ ساتھ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے پاکستان میں زیادہ تر گندم اور چاول ہے استعمال کرتے ہیں کھانے میں، ہر گھر میں روٹی استعمال، گندم استعمال ہوتی ہے، تو کیا وہ 3 کلو گندم کے حساب سے جو بھی پیمنٹ بنتی ہے، پیسے بنتے ہیں، وہ فطرانہ دے دیں؟ یا وہ 3 کلو گندم دے، مثال کے طور پر کسی کے کھیت ہیں جی یا کسی کا گندم ہے تو وہ دے دے. اچھا، یا اس کی قیمت دے دے، لیکن قیمت 3 کلو کے حساب سے دے سکتے ہیں. جی ہاں، لیکن وہ گندم خالص ہو. اب خالص گندم میں وہ تھوڑا بہت کوئی ایک آدھ تنکا آ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ کنکر بھی آ جاتا ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے.
لیکن اگر وہ ایسی ہو کہ مثال کے طور پر آدھے چھلکے ہیں آدھی وہ ہے تو قابل قبول نہیں، یا اس میں کنکر زیادہ ہیں تو قابل قبول نہیں۔ 3 کلو ہو جسے کہا جائے خالص، اب خالص میں ذرا سا جو ہوتا ہے عرفن جو کہتے ہیں ایک آدھ کنکر یہ وہ تو چلتے ہیں، لیکن یہ منیمم اضافی وہ گندم دے دیں، یہ تو منیمم ہے۔ اب اس کے اوپر جو دینا چاہے دے دے، بہتر ہو گئے۔ بھائی کسی کا دل چاہ رہا ہے تو اس نے مثال کے طور پر درجنوں قسم کی چیزیں دے دیں، بسکٹ بھی دے دیے، چائے بھی دے دی، اور مثال کے طور پر مکھن بھی رکھ دیا، پورے جنس دے دی، اور فطرے کے اعتبار سے جو ہے وہ فرض کریں کہ یہ نکلا تھا 5 آدمیوں کا، تو 15 کلو کی ہے وہ بھی رکھ دی۔ اب کہا جائے گا فطرہ تو اس نے 15 کلو کی دی ہے بوری، لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں دے دی۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہے بار بار کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو منیمم دینا ہے، اس کے اوپر دینے سے، اس سے زیادہ دینے سے روکا نہیں گیا ہے۔ لیکن جب ہم مسئلہ بتائیں گے کسی کو تو یہی بتائیں گے کہ آپ پر 3 کلو دینا تو واجب ہے، ماشاءاللہ، اس سے اوپر حرام نہیں ہے، اس سے اوپر جتنا دیں اچھا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ صحیح بتایا جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کا موت ہو جائے، کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے سوال، کیا لوٹا اور تکیا اور گدا اور کمبل اور چارپائی دینا، کپڑے وغیرہ سارے بنا کے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوٹا تکیا کیا پوری دکان دے دیں، آپ دینا چاہ رہے ہیں پورا گھر دے دیں کسی کو۔ بھائی کسی کا باپ مرا ہے، اور واقعی یہ بعض مومنین کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں بعض مومنین شور زیادہ مچاتے ہیں۔ فرض کریں کسی کا باپ کروڑوں چھوڑ کے گیا ہے، اور سارے بچے بھی جو ہیں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں، کیا ان بچوں کے لیے امکان نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے نام پر کوئی ایک چھوٹا گھر یا اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے کہیں کہ یہ بس مومنین کے رہنے کے لیے ہے، اس کی مرمت، اس کی مینٹیننس، اس کا سارا کام ہم کریں گے، بس آپ اس میں رہیے، جب آپ یہاں سے گئے یا جب اس کی ضرورت ہوگی جتنا اس کا ٹیکس ہوگا وہ ہم دیں گے۔ تو نیکی کو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ چھوٹے پیمانے پر یا رسمی نیکی زیادہ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر باپ مرا ہے تو 100 دیگیں پک رہی ہیں، پوچھا جائے 100 دیگیں واجب تھیں یا اس کی نمازیں واجب تھیں؟ نمازوں پہ بھی توجہ دو۔ اب کہیں گے آپ دیگوں سے منع کر رہے ہیں، دیگوں سے منع نہیں کر رہے، پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اب اگر کوئی 100 دیگیں بھی پکوا رہا ہے اور غریبوں کو کھلوا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو اصل واجب ہے اس کے اوپر قضا نمازیں، قضا روزے، اگر حج ہے تو وہ، اور سب سے بڑھ کر اگر قرضہ ہے کسی کے اوپر، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ماں کا قرضہ تھا، باپ کا قرضہ تھا، یہ اتارنا واجب ہے۔ ہمارے عام طور پہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ واضح کہتے ہیں، دکھاوا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، لوگ واضح کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کراچی میں خود ہم جانتے تھے کچھ کیٹرنگ والوں کو، اور انہوں نے بتایا ہمیں کہ ہم پر جو ادھار ہیں وہ عموماً سوئم 40 میں کے ہیں، کیونکہ جب کوئی شادی والا آتا ہے، کچھ آتا ہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ رکھ کے جاؤ اتنا ایڈوانس، لیکن کوئی موت کا آتا ہے، اڑوس پڑوس کا، تو ظاہر ہے ہمارا شرم آ رہی ہوتی ہے ایڈوانس مانگنے، کہہ نہیں پاتے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنے ان کے حال خراب ہوتے ہیں کہ وہ کر تو دیتے ہیں لیکن وہ دینے کے قابل اگلے 5 سال تک نہیں ہوتے، تو انہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اس چیز میں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو موت کا کام ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ، یہ سارے رشتہ داروں کو آپس میں کرنا چاہیے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کیونکہ جب امیر کا بھی کرے گا تو غریب کے لیے توہین نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ سارے رشتہ دار کھڑے ہو گئے کہ جی آپ فقط پرسہ لیجئے، آپ گھر میں بیٹھیے، باقی کفن دفن مجلس ماتم قبر یہ وہ پانی دریا یہ جتنا کام ہے ہم کریں گے، آپ گھر والے جو ہیں بیٹھے۔ کتنی واقعاً انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ جوان بیٹا جس کا مرا ہو، اس کا باپ جو ہے کبھی برف لینے بھاگ رہا ہے، تو کبھی دریا لینے بھاگ رہا ہے، تو کبھی مہمانوں سے پوچھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی حیوانیت ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں قبلہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمیں کھانا نہیں ملا۔ جانور اس سے زیادہ کوئی حیوانیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہاں پر میں ہدایت دے ہمیشہ سب کو، کہتا بالکل آیا ہوں کہ اس موت کے گھر میں پہلے دن سے لے کر خصوصاً 3-4 دن کا تو کام، سارا کام وہ رشتہ داروں کو اور محلے والوں کو ایک دم سے کمیٹی سی بنانی چاہیے کہ بھئی آئیں سب یہ کام ہم مل کے کریں گے، چاہے امیر ہو مرنے والا چاہے غریب ہو۔ وہ کیوں کہ اگر آپ غریب میں صرف کریں گے نا تو پھر کوئی اس کو نہیں کرنے دے گا۔ آپ کہیں کہ بھائی ہمارے رشتہ داروں میں امیر مرے گا تو ہم سنبھالیں گے سب، غریب مرے گا تو اگر غریب سنبھالیں گے، مرے گا تب ہم سنبھالیں گے۔ تو پھر غریب اجازت دے گا اور یہ کلچر چلے گا۔ جیسے ایک چیز میں نے دیکھی تھی، ماشاء اللہ قبلہ بہت خوبصورت آپ پیغام دے رہے ہیں۔ ایک چیز میں نے دیکھی تھی پشاور میں، ایک ہمارے عزیز کا انتقال ہوا تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ لا رہے ہیں، ایک ان کے گیراج میں کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جی جی تو مجھے عجیب سا بھی لگا کہ یہ کولڈ ڈرنک کے کریٹ ہیں اور جوسز ہیں، کافی چیزیں ہیں، دودھ کے ڈبے ہیں، تو میں نے کہا انہوں نے لا کے یہاں رکھ دیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں پتا چلا کچھ لوگ لے کے بھی آ رہے ہیں، تو پتا چلا اب پشاور میں مجھے نہیں معلوم تمام پٹھانوں میں ہے یا بالآخر چند لوگوں میں ہے کہ جو بھی آ رہا تھا کوئی کھانے پینے کی چیزیں لا رہے تھے۔ اب اس کے بعد جیسے کوئی لایا تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی کھولا اور لوگوں کو سرو کر رہے تھے، یعنی کوئی آئے تو ٹھنڈا پانی لے آئے، بالکل کوئی چیزیں لے آئے۔ جس گھر میں فوتگی ہوئی، کوئی اتنی بندہ مر واقعاً گیا، اس پہ برڈن نہیں آ حیوانیت رہا۔ کی بات ہے کہ جس کا بھائی مرا ہے، جس کا بیٹا مرا ہے، وہ لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لوگ ان سے توقع کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں انسسٹ نہیں کیا، انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں۔ بالکل میں صحیح تو کہتا فرما ہوں یہ رہے ہیں درندگی ہے بالکل یہ۔ یہ بالکل درندگی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے سب کو، اور اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، علمی گفتگو تھی، یقیناً ہمارے سننے والوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو یاد رکھیے قبلہ کی وہی بات میں پھر دہرانے لگا ہوں، آج بس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ جو قبلہ نے بات کہی ہے وہ لازمی یاد رکھیں، جو چیز آپ بھی دے رہے ہیں، کچھ بھی دے رہے ہیں آپ برائے خدا میں دیں، خالص اللہ کے لیے دیں۔ یہ ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو دکھا کر دینا، خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ دوسروں کی آبرو کا خیال رکھیں، کسی کو ذلیل مت کریں۔ جیسے قبلہ نے کہا کہ ایک تھیلا دے رہے ہیں آٹے کا 10-15 کلو والا، تو 5 بندے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھا ہوا ہے تھیلے کے اوپر اور سب تصویر بنوا رہے ہیں۔ یہ ذلت ہے، یہ خدا کی راہ میں بالکل قبول نہیں ہے۔ اور میں پھر آخر میں بیان کرتا چلوں، انشاءاللہ کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا۔ کل ہم بات کریں خمس پر، اور بہت سے لوگ خمس کے مسائل نہیں جانتے، انہیں علم نہیں ہے خمس نکالنا کیسے ہے، کتنی مقدار میں نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، کیسے دینا ہے، کس تک پہنچانا ہے، کسے نہیں دینا، اسے کتنے حصے ہیں۔ انشاءاللہ کل خمس سے بات کریں گے۔ نہایت قابل احترام عزت مآب مولانا سید شہریار رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج کے صرف اتنا ہی، دیکھتے رہیے مہمان رمضان۔ والسلام، خدا حافظ۔